میں اللہ کے رسول کی ملاقات سے بڑھ کر کسی شے کو نہیں جانتا. تو آپ سارے خیر کسی گروہ سے آپ کا تعلق خوش قسمت ہے کہ آپ کے حصہ میں اللہ کے رسول کا نام آ گیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کچھ آپ نے ساری زندگی فرمایا، مگر ایک بات سے بڑھ کر مسلمانوں کو کبھی خوشی نہیں. جتنی اس پر عید منائی گئی نا، کوئی خوشی نہیں. ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا اکٹھا کیا، کون سی تیاری کی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول فرضوں کے علاوہ میرے پاس نہ زیادہ نفل نمازیں ہیں، نہ نفلی خیرات ہے، نہ کوئی اور نیکی ہے. صرف ایک میرے چیز پاس ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو اس موقع پر جو بات آپ نے کہی، اس پر صحابہ کہتے ہیں کہ سب جا کر اس سے پوچھتے تھے اور خوشیاں منائی لوگوں نے. آپ نے فرمایا مرو ما من حبا، فکر نہ کرو، نیکیاں تھوڑی بھی ہوں گی نا، فرض پورے کیے ہوں کہ باقی نفلی نیکیاں نہ بھی ہوں، تو جس سے آدمی محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی اس کو جنت میں اکٹھا کر دے گا. لوگوں نے خوشیاں منائی کہ چلو. اور اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس اعمال تھوڑے ہیں مگر میں رسول اللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے عملوں میں کوتاہی بھی ہوئی تو اللہ ان کے ساتھ ہی مجھے ملائے گا. اور میں آپ بھی اسی پر بھروسہ کریں کہ اللہ اگر عملوں میں کوئی کوتاہی ہے بھی، کوئی کمی ہے، تو ہماری زبانوں پر تیرے رسول کا نام ہے، دلوں میں اس کی محبت ہے، اس سے بیڑا پار ہو جائے گا. مگر اس محبت میں جو طاقت ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. زیادہ بات چیت کا موقع نہیں، آپ کو بے خبر نہیں، سب چیزیں آپ کے لیے صرف یاد جانی. اتنی محبت ہوتے ہوئے آدمی رسول اللہ کے احکام اور جو دین آپ نے دیا اس کی کوئی فکر نہ کرے. آپ بھی سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کے آپ بڑے دعوے کریں، جو بعد میں کہوں وہ مانے کوئی نہ. تاثر رسول وان تتذر حبہ، تم رسول کی نافرمانی کرتے ہو کہ حضور کے حکم سے مناروں پر اذانیں ہوتی ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور پہلے آپ کا ایمان پیدا کیا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. مانتے ہو نا کہ اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے ہو کہ پھر ان کی طرف سے آواز آیا اور نمازوں کے. تو جو بہن بھائی سننے کے بعد بیٹھا رہے، بعد میں کلمہ طیبہ بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ہی فیصلہ کریں کہ رسول اللہ سے محبت کوئی اس کی ہے. تاثر رسول وان تتذر حبہ ھذا الامر فی القیاس بدیع. کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ محبت کا انوکھا انداز ہے کہ محبت کری جاؤ، محبوب کی کوئی بات نہ مانو. لو کان حبک صادق اللہ تعالی ان المحب لمن یحب یطیع. اگر تیرا محبت کا دعویٰ سچا ہوتا ہے، وہ محبت کی باتیں تو سنی نا آپ نے، اس کے بغیر چارہ نہیں، مگر محبت کا کوئی ظہور بھی ہونا چاہیے، کوئی خوشبو آنی چاہیے کہ اگر تو اپنے دعویٰ محبت میں سچا ہوتا تو ہر شے کا نقصان گوارا کر لیتا، مگر اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کر. اللہ کا رسول آوازیں دیتا رہا کہ آؤ اس کام کے لیے، تم بات ہی نہ سنو. رمضان شریف کا زمانہ ہے، نہ روزہ نہ رکھو، مال اللہ نے دیا، زکوٰۃ کا حکم تم کو محنت سے کمایا. تو ایسی جو جھوٹی محبت ہے نا، یہ کام نہیں آئے گی، نہ اللہ خوش ہوگا نہ رسول. یہ فراد ہے. محبت وہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ساتھ الاسرہ بڑا مشکل وقت ہے، صرف 30,000 فوج ہے، سفر جو ہے ہزاروں میل کا ہے، سواریاں تھوڑی ہیں، کیسے روم سے ٹکر ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، لا مال اپنے. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ بوڑھا جو ہے نا ابو بکر، یہ ہر موقع پر مجھے ہرا دیتا، مگر آج مجھے موقع ملا کہ میں اس کو بالکل اپنے پیچھے چھوڑ دوں گا. اس کے پاس تھوڑا مال، میں زیادہ خیرات کروں. جذبہ دیکھیں رسول سے محبت کا. جب اعلان ہوا لاؤ تو ہاتھ روکے نہیں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے. حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے پوچھا عمر کیا چھوڑ آئے اور کیا لائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارا سامان جاتا نا اس کا حساب کر کے آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے. اقبال کہتے وہ بھی آ گیا جس پر محبت کی ساری عمارت کھڑی ہے. محبوں کا سردار صدیق اکبر جب آئے تو حضور نے پوچھا، بول رہے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا لائے اور کیا چھوڑا ہے؟
تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ بال بچے کا بھی خیال کرنا چاہیے. وہ کہنے لگے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ کے رسول کوئی چیز چھوڑ کر نہیں آیا، سوئی سرائی جو تھی لے کر آ گیا. تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ میں نے مان لیا یار اس کو کوئی ہرا نہیں کر، پیسوں کی گنتی کیا کرنی، میں آدھا لایا وہ سارا لے آیا. اور اسی موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنے دینار حضور کے سامنے رکھے کہ آپ نے اپنی جوڑی میں نے لیا. اس طرح اٹھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تو اس کے لیے یہ عمل کافی. تو محبت یہ کراتی تھی، محبت باتیں نہیں تھی زبان کی، دل و جان سے وہ حضور پر فدا تھے. تن من دھن سب تجھ پر واروں وار جو کونین کیا. اللہ کے رسول یہ مارو دور کیا، دو جہان بھی میرے پاس ہوتے سارے قربان کر